بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ارشاد السائلین۔ یہ پہلی جلد ہے۔ دینی رہنمائی کے عنوان سے جاری علمی و فقہی سوال و جواب کا مرتب اور مدلل مجموعہ۔ جوابات از حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم دیوبند، سابق نائب مفتی و استاد حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اور اس کے مرتب ہیں مفتی ابراہیم قاسمی مراد پوری صاحب۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب کی جو ہر ہفتے نشست ہوتی ہے اتوار کے دن دینی رہنمائی کے نام سے، تو اس میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تو کتابی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ تو اس کی جو ہے بعض جلدیں آ چکی ہیں اب تک، بآسانی آپ اس کتاب کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو اس کا صفحہ نمبر 86 ہے۔ تو یہاں عنوان ہے، اچھا، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم العالیہ کا جو چینل ہے وہ التذکیر کے نام سے ہے، التذکیر کے نام سے، اس کو دیکھیں، آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا، خاص طور سے جو مسائل کی مجلس ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں عنوان ہے کہ مصحف ہوتے ہوئے موبائل میں قرآن پڑھنا، یعنی قرآن مجید اگر موجود ہے، ایک آدمی قرآن میں نہیں پڑھ رہا ہے اس موقع پر بلکہ وہ موبائل سے پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو سوال کیا گیا کہ کیا قرآن کریم سامنے ہونے کے باوجود موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ ایک آدمی کے پاس اگر قرآن موجود ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سفر میں ہے، ٹرین سے سفر کر رہا ہے، بس سے سفر کر رہا ہے، کار سے سفر کر رہا ہے، فلائٹ کے اندر موجود ہے، تو ایسے میں اگر ظاہر ہے عام طور سے موبائل قرآن موجود نہیں ہوتا ہے، موبائل جیب میں ہوتا ہے، تو تب تو پڑھ ہی سکتا ہے، لیکن کیا قرآن کے موجود ہوتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے لکھ رکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پورے ادب کے ساتھ مصحف میں دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاہم کسی مصلحت سے موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے تو اسی سے پڑھے آدمی، یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ موبائل میں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو آج کل جو ہمارے زمانے کے نئے نئے مفتیان کرام اور مجتہدین اعظام جو پیدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے امت میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے، اور یہ کہنے لگے ہیں کہ بس آپ کو تو صرف قرآن ہی سے تلاوت کرنی ہے، موبائل میں قرآن مجید رکھنا ہی نہیں ہے، موبائل میں قرآن مجید رکھو گے تو قرآن مجید کی توہین ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ خام و خواہ کی باتیں ہیں، بالکل خام و خواہ کی باتیں۔ بھئی آپ کا یہ میدان نہیں ہے، آپ کا دوسرا میدان ہے، جو آپ کا میدان ہے اس میں جا کے آپ کام کیجیے۔ علماء کا جو مفتیان کرام کا جو میدان ہے اس کو مفتیان کرام کے لیے چھوڑ دیجیے، وہی تو صحیح بات بتائیں گے۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ مسائل جو ہے وہ ایسے ہی علماء سے معلوم کیا کرے، کہ جن کا یہ کام ہے، جو شب و روز مسئلے مسائل بتانے میں مصروف رہتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس درجے میں رکھنا ہے، اور کون سی بات جو ہے وہ اس کو جو ہے کیا اس کا مقام ہوگا، کیا اس کو رکھا جائے گا۔ ورنہ تو آدمی جو ہے کسی چیز کو بڑھا دے گا، کسی چیز کو کم کر دے گا، کسی چیز کے بارے میں سوچ لے گا کہ شاید اس کا مقام زیادہ بلند ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچ لے گا کہ نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے مسائل ہمیشہ ایسے ہی علماء سے معلوم کرنے چاہیے جن کا یہ کام ہے، جو شب و روز اسی کام میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو بتانا، فتوے دینا، مسائل لکھنا، یہ ان کا کام ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کل جو فتنہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اس موبائل کے اندر دنیا بھر کی گند تو رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ گندگی بھری ہوئی ہے بس اس موبائل کے اندر، تو اور ہر طرح کی گند آپ رکھ سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں رکھ سکتے۔ عجیب حماقت، عجیب جہالت ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ بھئی آپ اس موبائل کا صحیح استعمال کیجئے، اس کے اندر کوئی گندی چیز دور سے دور تک بھی آنے مت دیجئے، اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ بہترین اس کا استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، علماء کے بیانات سنیے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنیے، آپ بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ۔ کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ ایک وقت میں ہزاروں کتابیں اپنے موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کا بہترین استعمال کیجئے موبائل کا۔ لیکن بس بعض لوگ ہیں کہ حماقت والی باتیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کرے۔